کرسی ہل رہی تھی جو کمرے میں ناخوشگوار آواز پیدا کر رہی تھی۔ اتنے میں نرس نے آ کر کہا، میم کیا آج گھر جانے کا ارادہ نہیں؟ رات کے 12 بج چکے ہیں۔ وہ اچانک سے چونک اٹھی۔ کیا واقعی؟ نرس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں میم، 12 بج چکے ہیں، آپ جائیں آرام کریں۔ یہ لیڈی ڈاکٹر نرگس ہیں جو کسی سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ اکثر اس کے خیالوں میں کھو جاتی ہیں، جبکہ نرس کا نام عدیلہ ہے۔ یہ دونوں بہت فرینک ہیں، مگر اب تک نرگس کی لو سٹوری کا عدیلہ کو علم نہیں۔ نرگس حالت تجسس میں بولی، عدیلہ میں آج بہت مضطرب ہوں، نہ جانے کیا ہوا ہے، گھر جانے کا بالکل بھی من نہیں کر رہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، بہت ہی غلط۔ عدیلہ تسلی دیتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری میم، یہ سب آپ کا وہم ہے۔ میں نے بہت بار اس بات کو نظر انداز کیا کہ آپ اکثر ایسے ہی کرسی پر بیٹھی کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہیں پیار ویار کا چکر تو نہیں؟ عدیلہ ہلکی سی مسکرائی۔ نرگس لبوں پہ تبسم سجائے بولی، عدیلہ آج تک تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ دراصل میں اپنے پڑوسی راشد سے محبت کرتی ہوں، جبکہ وہ مجھے گاز تک نہیں ڈالتا۔ نرگس ایک دم خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، عدیلہ تمہیں یہ آواز سنائی دے رہی ہے کیا؟ عدیلہ جواباً بولی، جی میم، ایمبولینس کی آواز ہے۔ اسپتال میں شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مریض کے ہمراہ 4 خواتین جن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں اندر کی طرف بڑھتی ہیں۔ اچانک سے نرگس کھڑی ہوتی ہے اور مریض کی طرف لپکتی ہے۔ مریض کو دیکھتے ہی جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اتنے میں نرگس کا بھائی ڈاکٹر عادل آتا ہے جو مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتا ہے۔ مریض کا نام راشد ہے، اس کی 3 بہنیں ہیں، جبکہ راشد کا باپ اسی دن مر گیا جس دن راشد پیدا ہوا تھا۔ راشد کی ماں تمثیلہ فوراً اسپتال سے باہر نکل گئی اور داتا دربار کی جانب بھاگی۔ دربار پہنچ کر رو رو کر بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ بار بار کہتی ہے، اللہ تجھے تیرے محبوب بندے کا واسطہ میرے بیٹے کو صحت و زندگی عطا فرما۔ اسپتال سے تمثیلہ کو کال آئی، وہ اپنے آنسو پونجھتے ہوئے خوشی خوشی اسپتال کی طرف بھاگی۔ اس کی سانس زور زور سے پھولنے لگی۔ اسپتال پہنچ کر بیٹے سے ملنے وارڈ میں جانے لگی تو عدیلہ نے اس کو روک دیا اور پہلے ڈاکٹر نرگس سے ملنے کو کہا۔ تمثیلہ بھاگتی ہوئی نرگس کے پاس پہنچی، سخت الفاظ میں بولی، مجھے میرے بیٹے سے کیوں نہیں ملنے دے رہے ہو تم لوگ؟ ڈاکٹر بینا کی آنکھوں میں واضح آنسوں کی چمک موجود تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آنٹی آپ یہ لیٹر پڑھیں اور پھر بیٹے سے ملنے جائیں۔ تمثیلہ نے جب لیٹر پڑھا تو اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تمثیلہ کا فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا۔ راشد کی 3 بہنیں انیلا، شنیلا اور نبیلہ نرگس پہ غصہ ہونے لگی۔ انیلا کہنے لگی، نرگس امی جان تمہارے پاس خوشی خوشی آئی تھی، پھر یہ سب آخر کیا راز ہے؟ امی جان کو ہارٹ اٹیک؟ بتاؤ راشد کو کیا ہوا، سچ سچ بتاؤ۔ نرگس یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آنٹی کے نام ایک لیٹر آیا تھا جو انہوں نے پڑھا تو انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، اور وہ لیٹر اس وقت بھی آنٹی کے پاس ہے، جبکہ وہ لیٹر نرگس نے جلا دیا تھا۔ 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد تمثیلہ کو ہوش آتا ہے تو وہ پھر داتا دربار کی طرف بھاگتی ہے۔ نرگس، عادل اور راشد کی بہنیں بھی اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ دربار پہنچ کر تمثیلہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آخر میرا قصور ہی کیا تھا جو میرے ساتھ ایسا ہوا؟ میں نے کون سا کوئی گناہ کیا؟ عادل آگے بڑھا، تمثیلہ کو ایک سائڈ پر بٹھایا، پھر پانی پلانے کے بعد بولا، آنٹی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تمثیلہ دکھے لہجے میں بولی، 25 برس پہلے کی بات ہے جب میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ میں بہت پردہ دار ہوا کرتی تھی۔ میں لائبریری میں بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی، مجھے پتہ بھی نہ چلا وقت بہت بیت چکا تھا۔ اچانک سے جب میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں چونک سے گئی اور فوراً گھر جانے کو لپکی۔ لائبریری سے باہر نکلتے وقت میرا ٹکراؤ ایک شخص سے ہوا جو کہ میرا کلاس میٹ تھا۔ اس ٹکراؤ نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ پہلے تو مجھے بہت برا لگا اور میں روتی رہی۔ پھر ایک دن وہ لڑکا جس کا نام اسد تھا آیا اور مجھ سے کہنے لگا، سوری، میری کوئی غلطی نہیں،
تم بہت اچھی لڑکی ہو، بہت پردہ دار ہو۔ وہ دن میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم سے معافی مانگوں یا خود کو فنا کر دوں۔ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے اگر تم سمجھو تو۔ وہ راستہ ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا تو دی، مگر مجھے خود پر تعجب ہوا۔ آخر ایک اجنبی کے لیے میں کیسے مان گئی؟ خیر، اسی دن وہ اپنے والدین کے ہمراہ میرے گھر آیا اور میری والدہ سے میرا ہاتھ مانگا، مگر ماں نے صاف انکار کر دیا۔ صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے باہر نکل جانے کو کہا۔ ماں بولی، تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو میری بیٹی سے رشتہ جوڑنے چلے آئے؟ میں تو اس کا رشتہ صرف اپنے برابر کے لوگوں کو دوں گی، تمہاری اوقات تو ہمارے گھر کے نوکروں کے برابر بھی نہیں۔ پھر کیا تھا، وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ مجھے اسد نے کال کر کے ملنے کو بلایا، میں مورخ بھی ملنے کو چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں بہت مجبور تھی، وہ سانحہ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، سو میں نے حامی بھر لی۔ کورٹ میرج تو کر لی، مگر اب گھر۔ اسد کی ماں نے اس سے کہا، تم اس عورت کو ابھی کے ابھی طلاق دو یا یہاں سے نکل جاؤ۔ اسد نے کہا، ماں آپ خود بھی ایک عورت ہیں، آپ جو کہہ رہی ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے میں نے شادی کی ہے، یہ میری عزت ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ پھر ہم دونوں ماں کی طرف گئے۔ ماں کی ممتا جانے کہاں کھو چکی تھی۔ ماں نے مجھے بہت غصہ کیا اور بولی، تمثیلہ، تم نے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی اس سے شادی کر کے۔ اس 2 ٹکے کے انسان کو میں اپنا داماد کبھی نہیں مان سکتی، تم ابھی کے ابھی اس سے طلاق لو، میں تمہاری شادی کسی اونچے گھرانے میں کراؤں گی۔ میں نے کہا، ماں میں آپ کے لیے اپنی جان تو دے سکتی ہوں، مگر آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، مجھے معاف کر دیں اور دعائیں دے کر رخصت کریں۔ ماں اپنا لہجہ بدلتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، تمہیں میں ایک دعا دیتی ہوں، جو بھی ہو آفٹر آل میری بیٹی ہو، جاؤ، میری دعا ہے تمہیں کبھی بیٹا نصیب نہ ہو۔ میں روتے ہوئے بولی، امی جان اگر دعا نہیں دے سکتی تو بد دعا کیوں دے رہی ہیں؟ ہم وہاں سے چلے گئے۔ جس دن راشد پیدا ہوا، اسد بہت خوش تھا کہ آج میری ماں کی بد دعا رد ہو گئی، مگر اسی خوشی نے میرے اسد کی جان لے لی اور آج میرا بیٹا بیٹی بن گیا۔ میں کیا کہوں، کیسے مان لوں، مگر اب مجھے ماننا تو پڑے گا۔ ماں کی ممتا سے ایسی بد دعا کیوں نکلی؟ کہاں گئی تھی ماں کی ممتا جو آج میری ہی ماں کی بد دعا نے میرا سب کچھ چھین لیا؟ میں کیا کروں؟ یہ دربار وہ دربار ہے جس دربار کے وسیلہ سے مجھے 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا ہوا تھا۔ تب میں اسی دربار پر آ کر اللہ سے اپنا بیٹا مانگ رہی ہوں۔ میں ماں کے پاس جاؤں بھی تو اب کس منہ سے جاؤں؟ میں سب کو یہی کہوں گی، ماں کا دل مت دکھانا، ماں اچھی ہو یا بری ہو، اس کی بد دعا ایک دن ضرور اثر دکھاتی ہے۔ انیلا آگے بڑھتے ہوئے بولی، ماں چلو اب گھر چلتے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اٹھو، اب ہمیں فخر ہے، آج ہماری ایک اور بہن پیدا ہوگی، ہم چاروں مل کر آپ کو بیٹے جیسا بن کر دکھائیں گی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ تمثیلہ روتے ہوئے بولی، بیٹی یہ سب تمہاری نانی کی بد دعا کا نتیجہ ہے، بہتر یہی ہوگا تم کسی طرح اپنی نانی کو راضی کر لو، مجھے یقین ہے اگر ماں نے اپنی بد دعا واپس لے لی تو میرا بیٹا بھی مجھے مل جائے گا۔ انیلا جواباً بولی، ٹھیک ہے ماں، آپ ابھی تو چلو، ہم اپنی نانوں کو راضی کر لیں گے۔ نرگس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ وہ بولی، آنٹی میں ان کے پیروں میں گر جاؤں گی، ان سے اپنے پیار کی بھیک مانگوں گی، وہ مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گی۔ تمثیلہ چونکتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی گستاخی کبھی مت کرنا، اگر تم نے میری ماں سے پیار کی بات کی تو پھر وہ کبھی بھی راضی نہ ہوں گی، کیونکہ انہیں پیار سے سخت نفرت ہے۔ راشد گھر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر عادل بولا، آج سے تمہارا نام راشدہ ہے، تمہیں اب ایک عورت کی طرح جینا ہوگا، اب تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ راشد آگ بگولا ہو کر بولا، خبردار جو کبھی بھولے سے بھی مجھے لڑکی کہا، میں کل بھی لڑکا تھا اور آج بھی لڑکا ہوں، میں کل بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا، آج بھی سپورٹ کروں گا، مت بھولو میرا مقابلہ تم جیسے 10 مرد بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر روبینہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، دیکھو راشدہ، تم سچ میں اب عورت ہو، آپ لڑائی جھگڑے سے دور رہو تو بہتر ہے، اپنے کراٹے اپنے پاس رکھو، اب کبھی بھی ان کا استعمال مت کرنا۔ راشدہ اپنے گھر سے نکل گئی۔
اگلے دن راشدہ کی بہن نے اپنی نانی کے پاس گئی اور تمام حال بتایا، مگر نانی نے ان کو غصہ کر کے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ ڈاکٹر نرگس راشدہ کا رشتہ مانگنے کی غرض سے تمثیلہ کے گھر آئی، جو کہ عادل کی خواہش تھی، مگر راشدہ نے رشتے سے صاف انکار کرتے ہوئے اپنی بہن کی خواہش ظاہر کر دی۔ نرگس نے بھی حامی بھر لی۔ راشدہ کی 2 بہنوں کا رشتہ عادل نے کروا دیا۔ آج کی رات راشدہ چھت پر بیٹھی سگریٹ کی کش لگا رہی تھی۔ نرگس چھپ کر اس کی حرکات کو نوٹ کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ راشدہ کو کال آئی۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، راشدہ نے کال پر کہا۔ روبینہ اس کا پیچھا کرنے لگی۔ راشدہ 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد کسی دیہاتی علاقہ میں پہنچی۔ نرگس بھی اس کے تعاقب میں لگی تھی۔ راشدہ ایک گھر میں داخل ہوئی جہاں پر 4 مرد حضرات اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان سے گپ شپ کرنے لگی کہ اچانک ایک مرد نے نرگس کو دیکھ لیا تو راشدہ نے فوراً اس کو جان سے مار ڈالنے کا کہہ دیا، مگر نرگس بھاگ نکلی۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ راشدہ بہت پریشان تھی کہ نرگس نے سب دیکھ لیا۔ نرگس راشدہ کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے آج تمہاری تینوں بہنوں کی رخصتی ہونی ہے۔ مہندی کی رسم پیسے نہ ہونے کی بنا پر نہیں منائی گئی۔ تم لڑکی ہو مگر مجھے تم پر اب شک ہو گیا ہے۔ میں تمہارا راز آج سب کے سامنے کھول دوں گی۔ راشدہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آج تمہارے پیار کا امتحان ہے۔ اگر تم مجھے کبھی چاہتی تھی تو پلیز آج کے دن کسی سے کچھ مت کہنا۔ میں خود اپنے بارے میں سب کو بتا دوں گی۔ بارات آ چکی تھی۔ راشدہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ مہمان اب اپنے گھروں کی جانب رواں ہونے ہی والے تھے کہ اچانک راشدہ نے کسی شخص کو پکڑ لیا۔ اس شخص کے چاروں طرف وہی 4 مرد موجود تھے جنہیں نرگس نے دیکھتے ہوئے ہی پہچان لیا تھا۔ راشد نے اپنی وگ اتاری اور مجرم کے سر پر رکھ دی اور بولا، کمینے تیری وجہ سے میں پچھلے 1 ماہ سے لڑکی کے روپ میں گھوم پھر رہا ہوں۔ لوگ تو مجھ پر شک بھی کرنے لگے تھے۔ اس کا اشارہ نرگس کی طرف تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی جو کہ راشدہ کی خالہ زاد بہن تھی آ پہنچی اور راشد سے کہنے لگی، سر ہمارا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ آخر یہ ظالم ہم نے پکڑ ہی لیا۔ یہ کرن ہے، یہ بھی راشد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اس میں تم نے بھی تو میری مدد کی۔ جی ہاں، میں ہوں SP اور کرن SI ہے۔ ہمیں اس مجرم کو پکڑنے کے لیے اپنا بیس بدلنا پڑا۔ یہ مجرم بچوں کو اغوا کر کے ان کو معذور کر دیتا تھا، پھر انہیں بھیک مانگنے کو کہتا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ چال چلی، اس کو بتایا کہ SP راشد تمہارے بارے میں سب جان چکا ہے۔ اس وقت وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ فلاں تاریخ کو اس کی تینوں بہنوں کی رخصتی ہونی ہے، تم اس کو قتل کر دینا۔ ہمارے پلان کے مطابق اس کو یہاں مجھے قتل کرنے آنا تھا، جبکہ یہاں تو راشدہ تھی اور راشدہ کو یہ پہچان نہیں پایا۔ ہاں ہاں ہاں، میرا یہ راز آفیسرز کے علاوہ ڈاکٹر عادل ہی جانتے تھے۔ روبینہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، راشد تمہاری تینوں بہنوں کی شادی ہوگی، چلو ہم بھی شادی کر لیتے ہیں۔ کرن نے ایک دم بولی، ہرگز نہیں، راشد صرف میرا ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ نانی بھی وہاں آ پہنچی۔ تمثیلہ بیٹی مجھے معاف کر دو، تم کل بھی سچی تھی اور آج بھی سچی ہو۔ راشد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا فیصلہ کرتا۔ تب اپنی ماں سے بولا، ماں اب تم ہی فیصلہ کرو، میں کس سے شادی کروں؟ ایک طرف نرگس ہے، دوسری طرف کرن، مگر میں تو دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تمثیلہ کہنے لگی، بیٹا تم جس سے مرضی شادی کرو۔ ایک طرف نرگس ہے جسے میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا، جبکہ دوسری طرف میری ماں ہے جو برسوں بعد میری زندگی میں واپس آئی۔ جو تم بہتر سمجھو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ نرگس کہنے لگی، راشد تم کرن سے شادی کر لو، کیونکہ مجھے کینسر ہے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کرن فوراً بولی، نہیں راشد، نرگس تم سے بچپن سے محبت کرتی ہے، تم اسی سے شادی کرو۔ میں نے تمہارے ساتھ صرف 1 ماہ کام کیا اور تم سے پیار کر بیٹھی۔ میں سمجھا لوں گی اپنے دل کو، تم صرف نرگس کے ہو۔ نرگس کو کینسر نہیں، وہ صرف ہماری فیملی کے لیے اپنی محبت قربان کرنا چاہتی ہے۔ میں نے خوب جان لیا، پیار کا دوسرا نام قربانی ہے۔ ختم شد۔